السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا اور مختلف جو قومی مسائل تھے، جو عوام کے مسائل تھے، ان پہ ہم بات نہ کر سکے۔ بہرحال اب میری کوشش ہے کہ میں تواتر سے آپ سے بات چیت کر سکوں، آپ سے رہنمائی حاصل کر سکوں، آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ ہم آئندہ یہ کوشش بھی کریں گے کہ جو ویڈیو ہماری آپ تک پہنچے وہ لائیو ہو، ہم لائیو گفتگو میں آپ کے سوالات کا جواب دیں، آپ کی تجاویز پر عمل درآمد کے حوالے سے بات کریں۔ بہرحال آج جمعۃ المبارک ہے اور پاکستان بھر میں فلسطین کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ دن منایا جا رہا ہے۔ مساجد میں جو امام صاحب ہیں وہ اس پہ جو خطیب حضرات ہیں اور جو مذہبی دینی جماعتوں کے سربراہ ہیں وہ اپنے خطبوں اور دیگر جو مظاہرے یا احتجاجی مظاہرے ہوں گے ان سے وہ خطاب میں اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ لیکن ایک قومی کانفرنس جاری تھی ایک روز قبل سے، اس پہ جو کہا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا کہ جی قوم پہ جہاد فرض ہے اور اس کے لیے حکومت کو ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے اور جہاد کا اعلان کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ جنگ کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ جب بھی فلسطین کے عوام کے ساتھ جو ہم نے دیکھا ہے زیادتی، تو خیر ان سے عرصہ دراز ہوا ہے، کئی دہائیوں سے ان کے جو خطہ ان کا ہے فلسطین کا، اس پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے، اور اس طرح کے مذمتی بیانات اور احتجاجی تحریکیں اور جہاد کے اعلانات خاص طور پر پاکستان میں ہر دفعہ کیے جاتے ہیں جب بھی یہ دن جو ہے وہ سوگ کا دن منایا جاتا ہے۔ اب کیونکہ گزشتہ تقریباً 1-2 سال سے وہاں کے عوام پہ بہت زیادہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اس پہ افسوس کر رہی ہے اور بیانات کی حد تک مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ مساجد میں اگر آپ دیکھیں تو جو علماء کرام ہیں ان کی طرف سے ایک خاص جو طبقہ ہے وہ اسرائیل اور یہودیوں کی جو بنی ہوئی مصنوعات ہیں یا ان کی فیکٹری ہیں، ان سے بننے والی مصنوعات ہیں، میں اب فرداً تو ان کا نام نہیں لے سکتا، وہ سب آپ کے علم میں کہ یہاں پہ فوڈ چین ہے، اسی طرح مشروبات کی کمپنیاں ہیں اور دیگر جو ہماری روزمرہ کی اشیاء وہ ان کمپنیوں سے ہم خریدتے ہیں جن کا اسرائیل سے یا یہودیوں سے آپ کہہ لیں کہ ان کا تعلق واسطہ ہے۔ علماء کرام کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی ان کا بائیکاٹ کر دیں، اور ان کا بائیکاٹ کریں گے تو فلسطینی عوام پہ جو ظلم ہے اس میں شاید کوئی کمی ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں اس طرح کے جو اعلانات ہیں وہ عرصہ دراز سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ دینی مذہبی جماعتیں اس پہ کیا لائے عمل اختیار کر رہی ہیں اور جو حکومتی سطح پہ اقدامات ہیں وہ کیا ہیں۔ ایک طرف ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو جہاد ہے
وہ صرف حکومت اس کا اعلان کرے تو پھر ہی وہ اس پہ عمل ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف اسی ملک میں جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ جہاد کا اعلان کر رہی ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے علماء کرام اس میں آتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کے، لگژری گاڑیوں میں بیٹھ کے وہ آ کے اپنی تقاریر کرتے ہیں۔ اور یہ ایک کوئی بڑا دن ہو، کوئی عید کا تہوار ہو، اس پہ بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ کشمیری بھائیوں کو نہ بھولیں، فلسطینی بھائیوں کو نہ بھولیں۔ عوام تو نہیں بھول رہی، لیکن جو کردار ہمارے سیاسی لیڈران یا حکومت کو ادا کرنا چاہیے وہ اس پہ ایک شک سا گزرتا ہے کہ کیا یہ اپنا اصل کردار ادا کر رہے ہیں، اور جس میں ہر ذی شعور آدمی کے ذہن میں سب سے پہلے یہی جواب آئے گا کہ نہیں، نہ حکومت اور نہ یہ مذہبی جماعتیں یہ اپنا اصل کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج ایک علامہ صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی جو سرحد ہے وہ فلسطین کے ساتھ لگنی چاہیے تھی۔ اگر پاکستان کی سرحد فلسطین کے ساتھ موجود ہوتی تو ان پہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کا ظلم شاید نہ ڈھایا جا سکتا، لیکن ان کی بات ہو سکتا ہے کسی طرح یہ صحیح ہو، کیونکہ پاکستان میں جب سے ہم نے وہ سنبھالا ہے، کبھی ہم افغانستان کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم بھارت سے جنگیں لڑ رہے ہیں، کبھی ہم فلسطین کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، کبھی ہم بوسنیا میں ہونے والے مظالم پہ بات کر رہے ہیں۔ مطلب دنیا میں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس پہ بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہماری مذہبی جماعتیں، ہماری دینی جماعتیں فوراً سے کال کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آج کے دن بڑے بڑے مظاہرے ہوں گے کراچی، پشاور، دیگر شہروں میں، اور ان میں تقاریر کی جائیں گی، ان کی تصویریں چھپیں گی، ان کی خبریں چھپیں گی، اور اس کے بعد معاملہ پھر ختم ہوگا۔ کسی بھی ایک احتجاج سے، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا میں کسی بھی ایک احتجاج سے اتنے پاکستان سے بہت بڑے احتجاج ان ممالک میں ہوئے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہے اقلیت میں، لیکن وہاں تاریخی احتجاج ہوئے۔ لیکن اسرائیل یا امریکہ یا اس کے جو دیگر ممالک جو اس کی مدد کو آتے ہیں، ان پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہو سکا۔ اگر اسی فارمولے کو یا علامہ صاحب کی اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ ہماری سرحد فلسطین کے ساتھ ہوتی تو کیا ہم فلسطینی عوام کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچیے اس پہ کہ یہ جو انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے، ہم اس قابل ہیں، ہم معاشی طور پہ اس قابل ہیں کہ ہم کسی کو آنکھیں دکھا سکیں؟ اور اگر حقیقت دیکھی جائے تو اگر پاکستان کی سرحد ان کے ساتھ ہوتی اور پاکستان کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا تو یقینی طور پر وہ جنگ پھر پاکستان میں منتقل ہو جاتی۔ ہم اتنے میلوں دور ہیں، پھر بھی یہاں پہ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ فلسطین یا کشمیر کے حقوق کی جو ایک حد سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے حکومت ہی پکڑ لیتی ہے، اور حکومت اسے منع کر دیتی ہے کہ آپ نے ایک حد سے زیادہ اس پہ بات نہیں کرنی۔ تو اس لیے میں تو یہ شکر کرتا ہوں کہ ہماری سرحد فلسطین کے ساتھ نہیں ہے۔ اب دور بیٹھ کے جو بات کر سکتے ہیں، علامہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی کوئی پانی، صاف پانی کی کوئی ان کی کمپنی ہے، وہ پانی بھیجتے ہیں، وہاں پانی نہیں پہنچتا۔ وہ پچھلے 6 ماہ سے یہ بات بار بار دہرا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ جو مدد کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ کامیاب ہو جائے، لیکن
وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، مذہبی جماعتیں ہو، دینی جماعتیں ہو یا دوسری سیکولر جماعتیں، ان کو حقیقت پر مبنی گفتگو کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک اس قابل ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی جنگ کریں۔ ہمارے تو اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں، ہمارے بلوچستان ہو گیا، خیبر پختونخوا ہو گیا، سندھ ہو گیا، پنجاب ہو گیا، کوئی اگر یہ کہے کہ کہیں پہ امن ہے تو کہیں ایسا نہیں ہے۔ مختلف صورتوں میں ایک بد امنی کا طوفان جو ہے وہ برپا ہے، کہیں مہنگائی کا طوفان ہے، کہیں گڈ گورننس کا طوفان ہے، اور حکومت اشتہارات میں سب بچہ کی جو رپورٹیں دیتی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے یہ بھی عوام اچھی طرح اسے جانتے ہیں۔ دوسرا موضوع تھا کہ حکومت نے غیر قانونی طور پر جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کے پاسپورٹ ان کو بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا اقدام ہے۔ لوگ یورپ جانے کے لیے، دوسرے ممالک میں جانے کے لیے جو جعلی کاغذات یا کشتیوں کے ذریعے جاتے ہیں پھر وہاں ڈوب کے ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کے پیارے یہاں ہوتے پھر رہے۔ اس میں مزید سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر سیاسی حالات کی طرف آپ ایک نظر مختصر سی دوڑائیں تو سیاسی افراتفری کا ماحول ہے۔ کوئی گلہ کر رہا ہے کہ جی مجھے نہیں ملنے دیا گیا، کوئی کہہ رہا ہے مجھے نہیں جانے دیا گیا، کوئی کہہ رہا ہے مجھے روک لیا گیا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہماری میڈیا پہ ہم نے کوئی پابندی لگائی ہے، نہ ہم نے کوئی ڈیجیٹل میڈیا پہ پابندی لگائی ہے، سب آزاد ہے۔ لیکن اسی آزادی اور پابندیوں کے درمیان عوام کے مسائل سب لوگ بھول گئے ہیں۔ مہنگائی کا ایک ایسا طوفان ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں اگر آپ مرغی کا گوشت لیں تو اس کی قیمت ہی کنٹرول نہیں ہو رہی، اور ہر طرف طوفان برپا ہوا۔ کبھی آ جاتا ہے کہ جی مرغی کا گوشت مضر صحت، لیکن اس کی قیمت کم ہونے کا کوئی جو ہے وہ طریقہ کار وہ سامنے نہیں آ رہا۔ حکومت روزانہ احکامات دیتے ہیں کہ قیمتیں کم کی جائیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور یہ قیمتیں دن بدن، وہ مرغی کا گوشت ہو، وہ بکرے کا گوشت ہو، وہ بھینس کا گوشت ہو، وہ سبزیاں ہوں، وہ فروٹ ہو، کچھ بھی عوام کے قابو میں نہیں ہے۔ اس طرف حکومت کو عوام کے لیے یہ دوسرے ممالک کی لڑائیوں کو چھوڑ کر عوام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ عوام کے لیے اقدام یہ ضروری نہیں کہ جب الیکشن والے آنے والے ہوں اس وقت آپ بڑے بڑے اعلانات کر دیں اور ان پہ کہیں جی اب ہم دوبارہ آئیں گے تو اس پہ عمل درآمد ہوں گے۔ یہ طریقہ کار پچھلے 75 سال سے چل رہا ہے جو کہ عوام کے لیے ناقابل قبول ہے۔ امید ہے کہ حکمران، اپوزیشن، دینی، مذہبی، سیکولر جماعتیں ملک کے لیے سوچیں اور عوام کی بھلائی کے لیے عوام کے حقوق میں بات کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے جانا چاہوں گا انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔ خدا حافظ۔